بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اکثر آپ لوگوں کے من میں ایک سوال رہتا ہوگا کہ ہم یہ کیسے پتہ کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں اس بات کا آپ کو جواب ملے گا، کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی 8 نشانیاں۔ ان نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی اگر آپ کے اندر موجود ہے تو آپ لوگ فوراً سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی تمام طرح کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ میرے عزیز دوستو، کمنٹ باکس میں آمین بھی ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں۔ آئیے دوستو، اب جان لیتے ہیں اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی 8 نشانیاں کون سی ہیں۔ نمبر 1، دین کی سمجھ ہونا۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ رب العزت جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے، جس طرح اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے اسی طرح اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے۔ دنیا اور دنیا کے عیش و آرام تو اللہ رب العزت سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ دین کی سمجھ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، نماز کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا شوق اور تڑپ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس شخص کو اپنا پیارا بنا لیا ہے۔ یہ چیزیں جس انسان کے اندر بھی موجود ہوں وہ سمجھ جائے کہ اللہ رب العزت اسے راضی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی دوسری نشانی ہے آزمائش میں جانا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی کو پیارا بناتا ہے تو تھوڑی سی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوگا بھی یا نہیں۔ تو اس وقت میں جو انسان راضی ہو جائے اللہ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اس وقت جو شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگے کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہوں، پھر بھی ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، پھر مجھے ایسی پریشانیاں کیوں آ رہی ہے، تو ایسا سوچنا پیارے عزیز دوستوں بالکل غلط ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ آپ نے بڑے ہی مسکراتے ہوئے انداز میں فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو، تو بس اللہ نے بھی مجھے آزما کر دیکھا تھا۔ پیارے عزیز دوستوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابی ہیں جب پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے کسی کے پیروں کی آہٹ آ رہی تھی، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے مسکراتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ فرمایا آپ ہی نے تو بتایا تھا ہر وقت باوضو رہا کرو، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہی صحابی ہیں، چلتے زمین پر ہیں اور پیروں کی آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آزمائش اللہ کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ پریشانی میں بس ایک بات یاد رکھو، اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی آپ لوگ سن لیجئے، یہ نشانی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔
اس سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے یا آپ سے راضی ہے بھی یا نہیں۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ رب العزت جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس وقت جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے۔ اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پھر اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے جبریل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بندہ بن گیا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، ساتوں آسمان کے سبھی فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ چوتھی نشانی پیارے عزیز دوستوں، اس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت اللہ سے ہی امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف سچے راستوں پر چلنے لگتا ہے۔ پانچویں نشانی پیارے عزیز دوستوں، اس شخص کے جسم میں نیکیوں کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر پاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کی طاقت اللہ اس کے جسم میں پیدا فرما دیتا ہے، وہ انسان نیکیوں کے راستے پر چلتا ہے، عبادت کا شوق اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، جس کی بدولت شیطان اس شخص کو کوئی بہکاوا نہیں دے پاتا، وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آ پاتا ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی چھٹی نشانی آپ لوگ سن لیجئے، وہ انسان جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ اپنی مال دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے مال دولت کو خرچ کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا، جس کی بدولت اللہ رب العزت اس کے حلال مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر جتنی بھی خرچ کرے یا غریبوں میں کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ ساتویں نشانی پیارے عزیز دوستوں یہ ہے کہ اس انسان کو دنیا سے زیادہ محبت نہیں رہتی، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کھویا رہتا ہے، اس کو دنیا کی کسی بھی چیز سے پیار نہیں رہتا، اسے کسی بھی چیز کی چاہت نہیں رہتی، اس کے دل میں لالچ ختم ہو جاتا ہے، اس انسان کے دل میں ایسا تقویٰ اور ایسا یقین آ جاتا ہے کہ اس کے سامنے اگر ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے بھی رکھ دیا جائے تو وہ اس کو بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ نمبر 8 پیارے عزیز دوستوں، آخری نشانی یہ ہے کہ جس انسان کی بھی فجر کے وقت آنکھ کھلنے لگ جائے تو وہ سمجھ لے اللہ رب العزت اس سے راضی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ لے کہ اس کا آنے والے وقت میں وقت بدلنے والا ہے، اس کی تقدیر بدلنے والی ہے، کیونکہ فجر کے وقت میں خود بخود ہی آنکھ کھلنا یہ اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی نشانی ہے، اور دل میں عبادت کا شوق اور نماز پڑھنے کی طرف پیدا ہونا، یہ سب اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی نشانیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک بھی یہ ہے کہ جس انسان کی بھی فجر کے وقت میں خود بخود آنکھ کھلنے لگ جائے اور اس کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے اور بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہی تھی وہ 8 نشانیاں، جس انسان کے بھی اندر ان میں سے ایک بھی نشانی موجود ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں پیارے عزیز دوستوں ویڈیو آپ سبھی کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر کے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔